رکیے گا، میں سینیٹر صاحب جو مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں خان صاحب کہ میں صرف پاک فوج سے مذاکرات کروں گا. پاک فوج نے کہا تھا 9 مئی پہ معافی مانگیں، معافی نہیں مانگی گئی، جو ٹائٹل دیے تھے وہ ودرا نہیں کیے گئے. پھر کیسے مذاکرات ہوں گے؟ اور فرمائش ہے کہ محسن نقوی صاحب نہ کریں، کوئی اور کرے. تو کیا صرف کسی باوردی جنرل کی وہ تلاش میں ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں، فوٹو بنیں، مذاکرات ہوں ان کے ساتھ؟ یہ تحریک انصاف کی سیاست کا سب سے بڑا تضاد ہے. اچھا، کہ وہ ایک جانب تو کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت سے رخصت کرنے میں فوج کا کردار تھا، ہمیں حکومت میں 8 تاریخ کے بعد ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ ہمیں نہیں ملا تو اس کی ذمہ دار بھی فوج ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ جن کے سبب ہم بیمار ہوئے ہم نے دوائی لینے بھی انہی کے پاس جانا ہے. اور یہ تضاد ان کا اس کو ایسا انہوں نے اس میں جو بار بار ان کا پی ٹی آئی کا آرگومنٹ ہے کہ چونکہ پاور بیس وہ ہے، جیسے سردار صاحب نے ابھی 5-7 عہدے بھی گن دیے، اس لیے وہ کہتے ہیں، یہ ان کا آرگومنٹ ہے. پر راجہ صاحب دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت ووٹ کو عزت دو کی میاں نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے تو اس وقت میاں نواز شریف کی سیاست ایک مقبول سیاست تھی اس ملک کی. اور جب انہوں نے اپنے ہی نعرے کے اوپر کمپرومائز کیا تو ان کو تو جو چھوٹا موٹا فائدہ ملا حکومت میں آنے کا، لیکن پاکستان بطور معاشرہ پیچھے گیا. آج اگر عمران خان صاحب گھوم پھر کر اسی بات پر میسر ہوتے ہیں کہ جناب میں نے تو گفتگو ہی ان سے کرنی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں اگر فرض کریں گفتگو کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کا نقصان ہوگا، پاکستان کے معاشرے کا نقصان ہوگا. اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 7 دہائیوں کا جو تضاد ہے یہ حل ہو کہ حکومت کرنا کس کا کام ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف پولیٹیکل فورسز کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. آج عمران خان صاحب ایک مقبول ترین پوزیشن میں ہیں اس ملک میں، وہ باقی سٹیک ہولڈرز کو بھی لیجٹمیٹ سٹیک ہولڈر سمجھیں. وہ کسی اور کو سمجھتے ہی نہیں کہ وہ اس ملک کے اندر سٹیک ہولڈر ہے. پیپلز پارٹی ہو گئی، مسلم لیگ نون ہو گئی، دیگر جماعتیں، اور سب کو اس نقطے پر لے کر آئیں کہ جناب آپ نے بھی ووٹ کو عزت دو کی بات کی، آج میں بھی جو گفتگو کر رہا ہوں پاکستان کی خاطر ہمیں اس بحث کو حل کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک چلانا کس کا کام ہے. آج یہ ملک 25 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے، 2047 میں یہ ملک 50 کروڑ لوگوں پر ہو جائے گا. آج 25 کروڑ لوگوں کو آپ اس ملک میں انصاف نہیں دے پا رہے، ان کے پاس صحت کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی تعلیم کا بندوبست نہیں ہے، مسائل ہی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. لوگ بجلی گیس کے بلوں سے پریشان ہیں، تو جب 50 کروڑ ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ ملک جو ہے وہ ایسی نہج پر ہے کہ جہاں پر ہمیں اس ملک کو سدھارنے کے لیے ہمیں ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے، ہمیں عوام کے حق حاکمیت کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ ہائیبریڈ نظام، ہائیبریڈ پلس اور نئی اختراعیں جو ہیں یہ ملک کو کسی جانب نہیں لے کے جائیں گی. ہم نے کیا تجربہ نہیں کیا اس ملک میں. ان رویوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں، آئین، قانون، یہ ساری چیزیں ایک لمحے کے لیے آپ انہیں سائڈ پہ رکھ دیں. جمہوری رویہ بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے. اگر ایم کیو ایم نے انہیں پہلے دن کہا کہ جناب 91 سیٹیں ان کی ہیں اور جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی ان کا حق ہیں، تو ان کو یہ بات سننی چاہیے تھی. جمہوری رویہ بھی برطانیہ میں کوئی آئین ہے جی؟ نہیں ہے نا، ریٹن نہیں ہے، دستاویز ہے ہی نہیں، ٹریڈیشن پہ چل رہا ہے، رویوں پہ ملک چل رہا ہے. تو جمہوریت نام ہے رویوں کا. آپ نے بڑی اچھی بات کی.